حسین صار اللہ ابا عبداللہ۔ شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے، حسین کا ہے۔ فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ واہ، سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، واہ، سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، مگر جواب وہی معتبر حسین کا حسین کا ہے۔ سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے۔ زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے۔ کہاں کی جنگ کہاں آ کے سر ہوئی ہے کہ اب تمام عالم خیر و خبر حسین کا ہے۔ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے، مگر حسین حسین کا ہے۔ میرے ساتھ ہیں عہد حاضر کے، میں اگر کہوں سامنے تو بلا شعور طور پر یہ نہیں کہ سامنے کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑے شاعر، لیکن شاعر کے ساتھ ایک دانشور، ایک اسکالر، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ اب اگر میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن جیسے فیض صاحب کو محض شاعر نہیں کہا جا سکتا تھا، اور پھر اب اگر اس دور میں آئیں اور کون سی ایسی صنف ہے، غزل اپنی جگہ، نظم اپنی جگہ، پھر حمد، پھر نوحہ، پھر مرثیہ، بہت کم ہوتا ہے کہ اتنا عبور ہو، اور ماشاءاللہ نصف صدی سے ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو سن رہے ہیں، اور آج وہ دن ہے کہ جب اب سفر جاری ہے اور بھائی افتخار عارف سے اسی حوالے سے بات ہوگی۔ اور ایک تو شکریہ، اور بھائی جو اردو ادب میں عام طور پر ہم جب تقسیم کرتے ہیں بھائی افتخار عارف، تو مرثیہ نگاری کو بھی یہ کہیں گے کہ ایک الگ پورا ایک اس کا ایک باب ہے، اور بہت غالب باب ہے۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے 100 برس گزر گئے، شروع ہم ہوتے ہیں میر انیس سے اور میر دبیر پہ ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ پھر موازنہ میر انیس اور مرزا دبیر بھی کرنے لگتے ہیں۔ بھائی افتخار عارف جی ایسا ہے نہیں، دو باتیں میں آپ سے عرض کروں۔ دیکھیے اردو شاعری کا اور اردو زبان کا جب آغاز ہوا تو اس وقت سے لے کر، یعنی قطب قلی شاہ سے لے کر آج تک بلا شبہ مرثیے میں بڑا کام ہوا ہے۔ اور بھائی مجاہد میں آپ سے عرض کروں، یعنی یہ میں آپ کے لیے نہیں، سننے والوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عربی زبان میں اور فارسی زبان میں بھی واقعہ کربلا پر بہت گفتگو ہوئی، مگر جتنی گفتگو اور جس طرح کا کلام آپ کو اردو میں ملتا ہے، نہ عربی میں ملتا ہے نہ فارسی میں ملتا ہے۔ یعنی بلا شبہ وہاں بڑے بڑے شاعر ہیں جنہوں نے مرثیہ لکھا ہے، جنہوں نے کربلا کے حوالے سے شعر لکھا، مگر بحیثیت صنف کے یہ ہمارے یہاں اردو میں اور بر صغیر ہی میں رائج ہو سکی۔ اب یہ جو بات آپ نے کہی، یہ کسی حد تک دیکھیے ہر زمانے میں میر اور ہر زمانے میں غالب اور اقبال نہیں پیدا ہوتے، لیکن اگر مجموعی طور پر آپ دیکھیں تو جو ہمارے گزشتہ صدی میں جو شعراء گزرے ہیں، اور خاص طور سے اقبال کے بعد سے اور آج کی حد تک، تو کربلا کا واقعہ بہت لکھا گیا اور بہت اچھا لکھا گیا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میر انیس اللہ مقامہ و مرزا دبیر کے بعد اور ان کے جو
اطراف میں جو شعراء ہیں بڑے بڑے، ان کے بعد اگر مرثیہ لکھا گیا ہے تو پاکستان میں اور پاکستان کی اگر مرثیہ نگاری کا حوالہ دیکھیں تو بہت اچھا مرثیہ لکھا گیا. دیکھیں شروع میں ایسے لوگ جو پہلے سے لکھتے آئے تھے، یعنی جوش صاحب، سید علی رضا صاحب، صبا صاحب، نجمہ افندی صاحب، یہ سب، اور ادھر ہندوستان میں جمیل مظہری صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے. مگر ہمارے ہاں یہی جو شعراء جن کا میں نے نام لیا، اس کے بعد ایک بہت بڑی فہرست ہے. یعنی مثلا جو مشہور شعراء ہیں جیسے امید فاضلی صاحب ہیں، سیف زلفی صاحب ہیں، قیصر بارہوی صاحب ہیں، لیکن بھائی افتخار عارف، میرا تو جو بھی سوال ہوگا وہ تعلمانہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر بہت سیکھا ہے، لیکن جب یہ موضوع آتا ہے تو پھر میں یہ ادب کا اور شاعری کا تو پھر میں جھجکتا ہوں سوال کرتے ہوئے، اور وہ بھی آپ سے. لیکن جیسے کہ ہم نے پڑھا اور سنا آپ لوگوں سے کہ غالب کا جو فارسی کا کلام تھا وہ کہتے ہیں جی وہ اردو کے کلام سے بڑا تھا. حالانکہ ایک دیوان آیا. اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اردو میں کہا گیا تو ایک جو اگر یہ جو تاریخی پس منظر میں جو واقعہ کربلا ہے تو اس میں ایران کو ہم ابھی تک اس کا منبع سمجھتے ہیں. خیر پھر پورا ایران اور پھر شام اور شراق آ جائیں. یہ بات آپ کے لیے میرے لیے ایک نئی وہ ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ اردو یعنی فارسی میں اتنا نہیں یا عربی میں اتنا نہیں، اردو میں جو ہے مرثیہ نگاری. جی ہاں. ابھی دیکھیے، اب میں آپ سے گزارش کروں، اگر آپ عربی شاعری پہ دیکھیں تو اس میں جو ائمہ معصومین کا زمانہ ہے اس میں بڑے شعراء ہیں، اور خاص طور پر فرزدق اور سید ہمگری اور کمیت اسدی، دیبر خزائی سب سے بڑے شاعر ہیں. مگر اس کے بعد فارسی شاعری میں یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ بہت کم کام ہوا ہے، مگر بہت کم کام ہوا. محتشم کاشانی اور مقبل اور محسن کاشی یہ بڑے شاعر ہیں، مگر کوئی شاعر ابھی دیکھیے جو ان کے سب سے بڑے مرثیہ نگار شاعر سمجھے جاتے ہیں، ان کا 12 بند، 8 شعروں کے 12 بند ہیں یعنی کل. تو یعنی اور اب جو انقلاب کے بعد بھی شہریار تبریزی سے لے کر حسین حسینی اور سلمان ہراتی اور قیصر امین پور تک، یہ اگر آپ ان کو دیکھیے تو ان کا بہت یعنی کوئی فرض کیجئے میں یہ کہوں کہ ایک انیس کے برابر بھی ان سب کا مجموعی کلام نہیں ہے. اور نہ عربی کے شعراء کا ہمارے ہاں بہت لکھا گیا. اور حالانکہ دیکھیے وہاں پر بعض ڈائنسٹیز اور حکومتیں جو تھی وہ پوری گویا اہل تشیع کی تھی، اور جیسے ہمارے ہاں بیجاپور کی اور عادل شاہی حکومت اور قطب شاہی یہ سب اثنا عشری تھے ماننے والے. مگر ہمارے ہاں دیکھیے یہ جو انیس کا اور دبیر کا زمانہ ہے یہ آخر ہے اودھ سلطنت کا. اس کے بعد تو سب انگریزوں کا زمانہ ہے، مگر سارے کا سارا زمانہ جو ہے وہ ایک یعنی برطانوی استعمار کا نوآبادیات کا زمانہ ہے. مگر یہ آپ سوال کریں گے تو پھر میں نہیں، لیکن میں نے جو جسارت کی تھی صغیر میں مرثیہ جی آپ بات کیجئے پھر میں آگے بڑھوں. برطانوی استبداد کے زمانے میں مرثیے کی صورتحال بالکل مختلف تھی، اور یہ ایک طرح سے جبر و استبداد کے مقابلے کے لیے ایک پناہ گاہ تھی. اور اقبال کی جو شاعری ہے کربلا کے حوالے سے وہ ایک بالکل جداگانہ صورت احوال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ مقاومتی عمل اور نہضت کی جو شاعری ہوتی ہے اور استبداد کے خلاف نبردآزمہ ہونے کی شاعری ہوتی ہے وہ اقبال کے ہاں. اور وہ جو آپ نے بات کہی فارسی کی، تو غالب کا فارسی کلام اردو کلام سے کہیں زیادہ ہے. اردو میں تو یعنی 2321 شعر کے قریب چھوٹا سا ایک مجموعہ ہے، مگر خود غالب یہ کہا کرتے تھے کہ فارسی کلام ہمارا دیکھیے، مگر بلا شبہ ان کا فارسی کلام بھی بہت طاقتور ہے. مگر فارسی کے جو لوگ ہیں وہ اس کو حافظ اور فرض کیجئے فردوسی اور سعدی اور خیام اور رومی کے برابر کا شاعر یعنی نہیں سمجھتے. وہ تو ہمارے ہاں سے بے دل کو بھی ویسا شاعر نہیں سمجھتے. اب جا کر کہیں اقبال کا کوئی مقام شعراء فارسی میں ہوا ہے. یہ تو خیر
یہ ایک اور لیکن ایک اور لیکن میں نے بھائی افتخار عارف جو میں نے جو پہلا سوال کرنے کی جسارت کی تھی میر انیس اور مرزا ظبیر کے حوالے سے، عام طور پر وہ پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ ہی لوگوں سے پڑھا اور آپ ہی لوگوں سے سنا کہ ہم 19ویں صدی میں وہ غالب صدی کہتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے شاعر تھے، مومن بھی تھے اور بھی کہوں گا. پھر 20ویں صدی ہم غالب کے اقبال کے نام کر دیتے ہیں، 21ویں صدی ہم فیض صاحب کے نام کر دیتے ہیں، حالانکہ مجروح بھی ہیں اور سردار بھی ہیں اور کیفی بھی ہیں، حتیٰ کہ فراق صاحب بھی ہیں. تو وہ جو اردو مرثیہ نگاری میں یہ جو ایک سلسلہ جو میں نے جیسے جسارت کی کہ میر انیس یا ہم جیسے طالب علم جب پڑھتے ہیں آج شبیر پہ ایک کیا عالم تنہائی ہے. اب اچھا، حالانکہ دوسرا مصرع اگر میں دبیر کا پڑھوں تو مجھے لگتا ہے کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، تو یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی دبیر آگے بڑھ گئے. یہ تو خیر ایسے ہی میں نے ایسے، تو یہ جو ہم ابھی ہمارے یہاں جو پڑھا جا رہا ہے اس سے اتنی میں نے کہا کہ بلا شبہ جو نام آپ نے لیا جوش صاحب کو، لیکن جوش صاحب کوئی شاعری پھر وہ خراباتی بہت جو تھی نا، وہ خود بھی کہتے تھے نا ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں. اور وہ یعنی مرثیے کے اعتبار سے جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ جی دیکھیے ہمارے ہاں جوش صاحب کو بہت سنجیدگی سے ان کا مطالعہ نہیں کیا گیا. 9 مرثیے ہیں اور بہت ضخیم مرثیے ہیں، اور ہلال نقوی صاحب ہمارے بہت بڑے اسکالر اور بہت بڑے مرثیے کے نقاد بھی ہیں اور خود مرثیہ کہتے ہیں. انہوں نے جوش کا کلیات مرتب کیا ہے جو بہت بڑا کام ہے. اور جوش صاحب نے بہت شروع سے مرثیے لکھنے شروع کیے، اور موضوعاتی مصرے گو کہ ان سے پہلے مرزا دبیر کے جو بیٹے تھے اور جو اس کے بعد شاد عظیم آبادی وغیرہ نے لکھنے شروع کر دیے تھے، مگر انہوں نے مضمون قائم کر کے سمجھیے 9 مرثیے لکھے اور ایسے ہیں کہ پڑھنے کے قابل. اور ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے نام لیا کہ سردار بھائی نے اپنے بچپن میں مرثیہ لکھا، مگر مرثیہ جن لوگوں نے لکھا جن کے میں نے نام لیے، عالی رضا صاحب نے بہت اچھا کام، بہت اچھے مرثیے لکھے، اور صبا اکبر آبادی صاحب امید ہمارے زمانے میں. اچھا، میں آگے بڑھنے کے لیے بھائی افتخار عارف اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں میں ایک بریک کی طرف آؤں اور ایک اور ذرا زیادہ بنیادی سوال میں آپ سے کروں گا. ابو عبداللہ ابو میرے لیے تو بہت ہی محترم ہے اور مکرم ہے اور ایک نیاز مندی کا ایک طویل تعلق ہے، اور لیکن جب بھی کوشش یہی کرتا ہوں کہ گفتگو میں وہی طالب علمانہ ہی رہے. اسی لیے وہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے نا کہ لوگ سوال کرنے میں ہمارے یہاں بڑی بےتابی بے قراری دکھاتے ہیں سیاست میں بھی. اگر میں بھائی افتخار یہ تو خیر ہم اور آگے بڑھ جائیں گے، لیکن ایک تو خیر میں یہی چاہوں گا کہ جو اردو مرثیہ نگاری میں جو علامتیں آئیں وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ کوئی یعنی صدیوں تک چلیں. یعنی جہاں جہاں ظلم ہوا، جہاں جہاں جو ہمارے ہاں جبر ہوا، اگر حسن ناصر کو بھی شہید کیا گیا، یا میں نام نہیں لینا چاہتا سیاست ادائیگی یا بھٹو صاحب کو شہید کیا، وہ بڑی مضبوط علامتیں آئیں. اور وہ اس حوالے سے جو جیسے جو شاعر بڑے شاعر تھے انہوں نے اس کو استعمال بھی کیا. تو میں چاہوں گا کہ یہ جو ایک اس میں جو یہ جو قربانی کی اور سر مقتل پہنچنا اور پھر جا کے اپنا سب کچھ گھر بار سب کچھ، میں کہنا یہ بہت اس پوری مرثیہ نگاری میں ایک بہت طاقتور وہ غالب عنصر ہے. اور اسی لیے شاید نہیں کہ اردو مرثیہ نگاری میں نے بہت ساری اردو کی اصناف ہیں وہ شاید دم بھی توڑ گئی ہوں. بھائی افتخار آپ اسے زیادہ جانتے ہیں، اب اس طرح نہیں ہوتا. مرثیہ نگاری کا شاید سبب یہ بھی ہے کہ وہ جبر اور ظلم کے سبب ایسا ہوا کہ جی پہلے تو نو آبادیاتی نظام کا جبر تھا اور ان کا ظلم اور ایک استبدادی حربے تھے انگریزوں کے، اور اس سے پیشتر جو حکومتیں تھیں سمجھیے سلطنتیں تھیں ایک اور طرح کی. مگر یہ جو پچھلے ہمارے 70 برس ہیں اس میں غزل میں بھی اور نظم میں بھی بہت علامتیں استعمال ہوئیں اور استعارے استعمال ہوئے. ہمارے دوست پروفیسر گوپی چند
نارنگ جن کا بھی انتقال ہوا، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کربلا کا شعری استعارہ. تو انہوں نے بہت ہی سمجھیے دقیق نظر سے اپنا ایک محاکمہ کیا تھا، اور انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ہمارے ہاں اردو غزل میں استعارے کے طور پر، جس کا آپ نے ابھی اشارہ کیا، تمام لوگوں میں، جیسے حسن عابدی صاحب تھے ہمارے، مصطفیٰ زیدی تھے، جیسے ہمارے ہاں خود بہت لوگوں نے، کیا جب بوئے نفس آتی ہے دیواروں سے، کیا فیض صاحب کا ایک مضمون میرے بارے میں، اس میں انہوں نے لکھا کہ جیسے پہلے فرحاد کا ذکر آتا تھا، اور جیسے مجنون کا اور قیس کا اور یہ ذکر آتے تھے، ایسے کربلا کے لوگوں کا ذکر آنے لگا، کربلا کے واقعے کا ذکر آنے لگا. میں آپ کو یعنی ایسے لوگوں کے اشعار سناؤں. غزل میں بہت انہوں نے اشعار نقل کیے، اس میں غزل والوں میں دیکھیے میر نے بھی شیخ پڑھے، محراب حرم میں پہروں دگانا پڑھتے رہیں، ایک سجدہ اس دیب تلے سے ہو تو سلام کریں. ہمارے بزرگ سلیمان ندوی بہت مشہور عالم دین، مورخ اور تحریک پاکستان کے لوگوں میں شامل، اور ان کا ایک شعر ہے کہ 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں وہ ایک قطرہ خون جو رگ گلو میں ہے. ہر انسان کے بدن میں حق گوئی کی اور کلمہ حق کہنے کے لیے ایک بوند ہوتی ہے جو برقرار رہتی ہے اور مسترب رکھتی ہے. اب آپ دیکھیے آپ لوگوں کا جو گروہ تھا، اب مجھے یاد ہے مختلف زمانوں میں، اور دیکھیے ہمارے 70 برس میں ایک بڑا، یعنی 30-35 برس تو براہ راست آمرانہ حکومتیں رہیں، اس کے علاوہ بھی جو جمہوری حکومتیں رہیں، اس کے پس پردہ بھی جو حکومتیں رہیں، وہ آپ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں اور آپ بھگتے بھی ہیں اس کو. اور جو پرانی صحافتی تنظیمیں تھیں، منہاج برنا اور حفاظ الرحمان والی، وہ تو اب نہیں رہیں، اب تو صحافت کسی اور طرز کی ہو گئی. مگر جو آمریت کے خلاف، اب مثلا میں اگر آپ کو شعر سنانے لگوں تو اب جیسے ہمارے دوست عبید اللہ علیم کا ایک شعر ہے کہ اس قافلے نے دیکھ لیا کربلا کا دن، اب رہ گیا ہے شام کا بازار دیکھنا. یا حسن نثار کا ایک شعر بہت مشہور ہوا تھا ایک زمانے میں کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. اور بہت سے اشعار غزل کے ایسے ہیں، اور مصطفیٰ زیدی کے یہاں تو پورے اچھا ایک اور حوالے سے بھی بھائی افتخار ایک اور حوالے سے بھی آیا، بھائی افتخار ایک اور حوالے سے بھی آیا. مثلا جب بھائی خالد علیگ نے حسن ناصر پہ لکھا تو وہ ایسے ہی لگ رہا ہے شب 13 نومبر کی شب مرگ وفا ہے، دم مقتل زندہ میں کوئی توڑ چکا ہے. وہ جو مصرے آتے ہیں اس میں وہی پھر ایک حسن ناصر کی مناسبت سے. جی اب دیکھیے حسن ناصر بھی ہمارے ہاں ایک علامت تھی. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ان کو نظر انداز بھی کیا گیا. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا اسباب ہیں، مگر یعنی ہمارے ہاں چے گویرا پہ تو گفتگو ہوتی ہے، اور جو دوسرے ملکوں کے لیکن حسن ناصر پہ گفتگو کرتے ہوئے پہلے اشتراکی بھی ہے. اور فیض صاحب نے، لیکن فیض صاحب نے دیکھیے حسن ناصر کو یاد کیا، پہلا اشتراکی شہید ہم تو کہتے ہیں ان کو. جی ہاں. دیکھیے حسن ناصر فیض صاحب نے تو جہاں بھی ظلم ہوا ہے اس کے بارے میں، امریکہ کے لوگوں پر بھی، ایران کے لوگوں پر بھی، جہاں بھی استبداد کی صورت اور جبر کی صورت تھی اس کے بارے میں لکھا. اچھا دیکھیے یہ ایک بات کہنے کی ہے جو عام طور پہ یہ کہتے ہوئے لوگ جھجکتے ہیں. دیکھیے ان کی بہت آپ غزل پڑھی بھی جاتی ہے، ایک نظم ہے جو گائی بھی جاتی ہے، ہم دیکھیں گے وغیرہ. اچھا اب یہ انہوں نے انقلاب ایران کے بارے میں لکھی تھی. لیکن انقلاب ایران کے بارے میں لکھی تھی، مگر بہت سی ان کی نظمیں ہیں جس میں انہوں نے مذہبی اصطلاحات استعمال کی ہیں اور جو جبر ہے اس کی نفی کی ہے اور اس کے سامنے
نقد ہونے کی بات کی ہے. اب ہمارے ہاں اس زمانے میں جب اس طرح کی نظمیں لکھی گئیں تو ایک ایسا نظام رائج تھا جو مذہب کو مسلط کرنا چاہتا تھا. کوئی پاکستان میں ایسا شخص نہیں ہے کہ جو مذہب کا احترام نہ کرتا ہو, اس پر یقین نہ رکھتا ہو, ایمان نہ رکھتا ہو, مگر مذہب کو استعمال کرنا سیاست کے لیے اس کے خلاف بات کی گئی, اور فیض صاحب نے ببانگ دوحل اس کا ذکر کیا اور بات کی. اب ہمارے اور آپ کے دوست حبیب جالب, اب کوئی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. فہمی ریاض, کوئی آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. خواتین کے حقوق کے علاوہ لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ فیض صاحب پر بھی آ گئے, اور میرے لیے تو بڑے قابل احترام فہمی ریاض اور حبیب جالب پہ آ گئے, تو کیوں نہ میں آپ تک آؤں کہ اس عہد کی کوئی جو 71 کی وہ جو ایک بڑ جبر کا دور آیا, اور وہ یعنی ٹھیک ہے بھٹو خود ایک علامت بن گئے, لیکن وہ جو شہادتیں ہوئیں, کوڑے ہوئے, اس حوالے سے کئی آپ کی بڑی نظمیں آئیں بھائی افتخار عارف, اور اس میں پس منظر وہی جو شہادت کا تھا, اور ہمیں تو وہی کربلا کا پس منظر ہی سامنے آیا. جی وہ میں آپ کو وہ نظم سنا دیتا ہوں. وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر, وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر, سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں, سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں. وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر, سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں, سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں. گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی, گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی, جلے ہوئے خیموں میں سہمی ہوئی روشنی, دریا سے مقتل تک پھیلی ہوئی روشنی, سارے منظر ایک طرح کے ہوتے ہیں. ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے, ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے. یہ سناٹا طبل و علم کی دہشت کو کھا جاتا ہے. سناٹا فریاد کی لے ہے, احتجاج کا لہجہ ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, بہت پرانا قصہ ہے. سب قصوں میں صبر کے تیور ایک طرح کے ہوتے ہیں, سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں. اچھا بھائی آپ کو تو ابھی ایران, آپ کو ایران جانے کا بھی موقع ملا, اور وہاں یقیناً جب یہ مہینہ آتا ہوگا تو وہاں بھی مجالس میں بھی گئے ہوں گے, نو تصیف ہو سکتا ہے اس کو مرثیے کہے جاتے ہیں وہ بھی سنتے ہوں گے. ابھی بھی آپ باقاعدگی سے اسلام آباد میں اور جہاں کراچی میں تب بھی جاتے تھے. تو اب جو ممبروں پہ جو نو تصنیف یا مرثیے پڑھے جا رہے ہیں, ان کا کیا معیار ہے یہاں یا وہاں اگر کمپیئر کریں؟ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں کہ جو ایران کا جو محرم ہے وہ ہمارے یہاں کے محرم سے قدرے مختلف ہے. اچھا. اور ان کے یہاں, جی ہاں, ان کے یہاں جو قم میں اور مشہد میں اور جہاں جہاں پر زیارتیں ہیں وہاں کی عزاداری اور طرح کی ہوتی ہے. مگر ہمارے یہاں مثلاً ان کے یہاں یعنی ذکر ہوتا ہے اور ممبر سے تقریریں ہوتی ہیں, مگر وہاں ایک طبقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں مداحین کا طبقہ. یعنی وہ آ کر ممبر پر بیٹھ کر گویا مرثیے پڑھتے ہیں اور نظمیں پڑھتے ہیں. شعراء بھی مراسم عزاداری میں شریک ہوتے ہیں, جلوس بھی. مگر جیسے ہمارے ہاں پہلی محرم سے گویا 2 مہینے 8 دن کا محرم ہوتا, اس طرح سے وہاں عزاداری نہیں ہوتی. ہمارے ہاں کے مراسم اور ہیں اور وہاں کے مراسم اور ہیں. ظاہر ذکر حسین کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. عراق میں اور طرح کی عزاداری ہوتی ہے, شام میں اور سمجھیے ایران میں اور طرح کی عزاداری ہوتی. اچھا ہمارے یہاں یہ کیا ہوا, ایک زمانے میں ہم انتظار کیا کرتے تھے کہ بخاری صاحب آ کے پڑھیں گے, پھر بخاری صاحب کی طرح شاید ایک آدھ بار ہمارے اداکار محمد علی نے ان کو پڑھنا شروع کرا, لیکن پھر وہ تو خیر چلے نوحہ پڑھتے تھے, وہ تو ہمارے ناصر جہاں کا اور معاملہ تھا. یہ جو ایک سلسلہ تھا پھر بعد میں تھوڑا بہت دیکھتا رہا
ریڈیو کے بعد ٹی وی پہ، لیکن اب مجھے وہ کچھ معدوم ہوتا نظر آ رہا ہے. مجھے نہیں علم کہ بھائی افتخار عارف کو اب سرکار کے ٹی وی پہ آنا ہوتا ہے یا اور شعراء کا، یہ کچھ کیا؟ جی ہاں جی ہاں، اصل میں دیکھیے، اصل میں جو ٹی وی کے ارباب اقتدار ہیں اور ریڈیو کے ارباب حل و عقد ہیں، وہ ہمارے تہذیبی پس منظر سے بہت زیادہ واقف نہیں ہیں. ابھی آپ کی جو جوانی کا زمانہ تھا وہ ٹی وی کا آغاز تھا. اب اس زمانے میں ذوالفقار علی بخاری، خود محمد علی صاحب مرثیہ پڑھتے تھے، آغا ناصر صاحب پڑھتے تھے، حمایت علی شاعر صاحب پڑھتے تھے، ضیاء محی الدین نے بھی کوشش کی میرے خیال میں پڑھتے تھے. جی ضیاء محی الدین صاحب نے فیض صاحب کو بھی پڑھا اور میر انیس کو بھی پڑھا. اچھا، ہم کچھ بیچ میں ہمارے طلعت حسین صاحب نے اور تاجدار عادل صاحب نے بھی پڑھا. مگر دیکھیے وہ سعادت ختم ہو گئی اور وہ سلسلے جو ہیں وہ ختم ہوتے گئے. بیچ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جب لکھتے ہوں گے اور لکھتے رہے ہیں، اور خواہش یہی ہوتی ہے، کتابوں میں تو محدود ہے، ایک ٹی وی بڑا کینوس ہوتا تھا، اور خاص طور پر ان دنوں میں ہم لوگ بڑے باقاعدگی سے ہم شام کو ہوتے ہی، اب تو خیر اس طرح کا نہیں، بیٹھ جایا کرتے تھے. اور میں نے کہا بخاری صاحب اور ناصر جہاں، اور پھر ہم تو خیر علامہ رشید ترابی، اور پھر بعد میں طالب جوہری، خیر اب تو اس پائے کے نہیں رہے. لیکن پھر میں چاہوں گا کہ لوگ جو چاہتے ہیں، عام طور پہ آپ کو بھی علم ہے کہ آرٹسٹ کی پینٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی کلاسیکل رقص ہو رہا ہو تو رقص دیکھنا چاہتے ہیں، اور شاعر سے، اور اگر مرثیہ ہو تو وہ ان سے سننا چاہتے ہیں. میں تو گفتگو کرتا رہوں گا، آپ کو پتہ ہے میرا تو یہ کہ زبان کا معاملہ ہے، لیکن میرے تو اچھا لگتا ہے کہ آپ اس حوالے سے کچھ پڑھیں تو ہمارے جو ناظرین کی بھی دلچسپی یہ ہوگی. بھائی افتخار عارف. دیکھیے ایسے ہے کہ ابھی لوگ پڑھتے ہیں. اس زمانے میں بعض بزرگ بہت اچھا پڑھتے تھے. صبا صاحب تھے، صبا صاحب مرثیہ کہتے بھی اچھا تھا اور پڑھتے بھی اچھا تھے بہت. قیصر بہروی صاحب ایک بزرگ تھے، وہ لاہور سے، وہ بہت اچھا پڑھتے تھے. اور ہمارے آل رضا صاحب، ان کے پڑھنے کا انداز مختلف تھا. جوش صاحب بہت ہی اچھا پڑھتے تھے. ہمارے زمانے جو مصطفیٰ زیدی نے بہت اچھے مرثیے پڑھے، مرثیے کہے، مگر ان کو موقع نہیں ملا. مگر میں نے ان کا مرثیہ ان کی زندگی میں ٹیلی ویژن میں پڑھا. اچھا. اور وہ کبھی کبھی چلتا ہے. جی ہاں جی ہاں، اے کربلا بعد امام لشکر تشنہ دہاں جو کچھ ہوا، کس سے کہوں کیسے کہوں. اور مصطفیٰ بھائی اس کو یعنی داد انہوں نے مجھے بہت دی. مگر اب اس طرح سے مرثیے کی روایت نہیں رہی شاید کوئی. اور دیکھیے وہ تو مرثیہ خوانی، یہ جو اردو مرثیہ خوانی جو ہے وہ پہلے آئی، یعنی مجلسوں سے پہلے مرثیہ خوانی ہوتی تھی. یعنی عہد قطب شاہی میں جو روضۃ الشہداء سے گویا نظم ہوتی تھی اور جو شروع میں شاعر ہوتے تھے وہ منبر پر بیٹھ کر مرثیہ خوانی کرتے تھے. بعد میں پھر یہ ذاکرین والی روایت اس میں شامل ہو گئی. اور میرے خیال میں بہت یعنی اب اس کے احیاء کی ضرورت تو میں کیا کہوں گا. مگر اب آج کل لہن میں بعض لوگ نوحے پڑھتے ہیں. ہمارے ایک نوجوان دوست تھے ریحان اعظمی، جن کا انتقال ہو گیا، وہ اور ایک صاحب ہیں ندیم، کوئی وہاں رہتے ہیں شاید آسٹریلیا میں. اور ہمارے ساتھ کے ایک نوجوان تھے، اب مجھے نہیں معلوم ان کا نام کیا تھا، ہم لوگ تو انہیں سچے بھائی کہتے. وہ بہت ہی عمدہ نوحے پڑھتے تھے اور تبلیغی نوحے ان سے اچھے کسی نے نہیں پڑھے اور ایک اونچا رہے. اچھا آپ نے ذکر کیا، اب جو ناصر جہاں صاحب جو تھے ان کا سلام آخر جو ہے وہ عزت لکھنوی صاحب تھے، ناصر جہاں بھائی تھے. اب ناصر جہاں صاحب کے، ہم تو ناصر جہاں بھائی کہتے، ان کے جو صاحبزادے ہیں اسد بہت اچھا پڑھتے ہیں. لیکن بھائی افتخار عارف ایک تو پھر ایک وقفہ، اور مجھے ابھی شاید ابھی سنا میں جب یہ خاص طور پر ذکر ہو رہا تھا کہ ان کے سچے، ان کا باقی ہم بھی سنتے تھے، ان کا تو انتقال ہو گیا، لیکن میں نے سنا ان کے بیٹے شاید امریکہ وغیرہ میں ہوتے ہیں. لیکن ناصر جہاں کا جو تھا، ٹھیک ہے، یہ جو اب وہ جو ہے نا، یہ شاعری ایسی چیز ہے کہ وہ
سیاست تو وراثت میں مل جاتی ہے، لیکن وراثت میں بھی خیر وہ حق ادا نہیں کر پاتے، نام نہیں لوں گا، لیکن بریک کے بعد آؤں گا تو میں چاہوں گا کہ یہ خاص طور پر یہ مہینہ آپ کو اس بات کے لیے یعنی آپ کا جو ایک ہوتی ہوگی خاص طور پر جب جاتے ہوں گے کہ ہاں کچھ کہا جائے، تو میں چاہوں گا کہ بریک کے بعد آئیں تو آپ سے ایک دو تین بند کے کچھ مرثیے سنیں تاکہ گفتگو وہاں تک اختتام پہنچے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ابو عبداللہ ابو عبداللہ. جی افتخار عارف صاحب، تو میں چاہ رہا تھا کہ گفتگو کا سوال کے بجائے مجھے اگر آپ دو تین بند اگر اپنے کچھ سنائیں تو پھر ہم اسی پر میں اختتام کروں گفتگو کو، ورنہ جی تو یہ چاہتا ہے، طبیعت خواہش ہوتی ہے، سامنے بیٹھتا تو اور زیادہ آپ سے لطف آتا. ذرا درمیان میں ہے ایک اسکرین. جی بھائی افتخار عارف. جی میں کچھ شعر آپ کو سنا دیتا ہوں، اور کوئی ایک میری نظم ہے، اس کا عنوان ہے کربلا گواہی دے. اچھا. کربلا گواہی دے، فاطمہ کی بیٹی نے باپ کی شجاعت کو صبر سے بدل ڈالا. بھائی کی رفاقت کا حق ادا کیا کیسا. کربلا گواہی دے، کربلا گواہی دے، باب شہر حکمت سے خیمہ گاہ نصرت تک، محضر شہادت تک، کیسے کیسے نام آئے، کیا عجب مقام آئے. حق کی پاسداری کو فرض جاننے والے راہ حق میں کام آئے. ساتھ ساتھ تھی زینب، دیکھتی رہی زینب. کربلا گواہی دے. پھر وہ شام بھی آئی جب بہن اکیلی تھی. ایک سفر ہوا انجام، رہ گئے گھر میں مقتل پر چند بے کفن لاشیں. بھائیوں بھتیجوں کے، گودیوں کے پالوں کے، ساتھ چلنے والوں کے، ساتھ دینے والوں کے. کچھ جلے ہوئے خیمے، کچھ جلے ہوئے خیمے، کچھ ڈرے ہوئے بچے، جن کا آسرا زینب، جن کا حوصلہ زینب. کربلا گواہی دے. مشہد مقدس سے ایک نیا سفر آغاز، جس کی ایک منزل شام. شام، شام مظلومی اور وہ خطبہ زینب. پھر تو برسرے دربار پوچھنے لگی دنیا، ظلم کی کہانی میں داستاں سراؤں کے حاشیے کہاں تک ہیں. ظلم کی کہانی میں داستاں سراؤں کے حاشیے کہاں تک ہیں. سوچنے لگی دنیا، منبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں. خیر کے تحفظ پر گھر لٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں. وقت نے گواہی دی، وقت نے گواہی دی. جبر کے مقابل میں صبر کا سبق زینب. وقت نے گواہی دی، جبر کے مقابل میں صبر کا سبق زینب. مصحف شہادت کا آخری ورق زینب. یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے. یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے. یہ جو آنکھ پرنم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے. یہ جو فرش ماتم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے. یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے. یہ جو آنکھ پرنم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے. یہ جو فرش ماتم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے. میانے تیغ و سنا لا الہ الا اللہ. میانے تیغ و سنا لا الہ الا اللہ. حدیث شعلہ بجاں لا الہ الا اللہ. مقام سجدہ بے اختیار عجز تمام. کمال حرف بیاں لا الہ الا اللہ. جہاں رسول کے نقش قدم وہیں پہ علی.
واہ۔ جہاں رسول کے نقش قدم وہیں پہ علی، وہیں حسین جہاں لا الہ الا اللہ، وہیں حسین جہاں لا الہ الا اللہ۔ ہر امتحان، ہر ایک ابتلا کی منزل میں واہ۔ قرار دل زدگاں لا الہ الا اللہ۔ شہود و شاہد و مشہود ایک ہوں کہ نہ ہوں، کیا کہنے؟ امین و امن و اما لا الہ الا اللہ۔ شہود و شاہد و مشہود ایک ہوں کہ نہ ہوں، امین و امن و اما لا الہ الا اللہ۔ سوال بیعت دربار شام اور حسین، واہ 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 واہ۔ سوال بیعت دربار شام اور حسین، کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ، واہ واہ، کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ۔ اور یہ آخری سلام ہے، حسین تم نہیں رہے، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ واہ 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 واہ، مگر تمہارے بعد، واہ واہ نہیں رہے، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ مدینہ و نجف سے کربلا تک ایک سلسلہ، ادھر جو آ گیا وہ پھر ادھر ادھر نہیں رہا۔ واہ واہ واہ، ادھر جو آ گیا وہ پھر ادھر نہیں رہا، ادھر جو آ گیا وہ پھر ادھر ادھر نہیں رہا۔ صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا۔ واہ واہ، جو حرف بھی رقم ہوا صدائے استغاثہ وہ بے کیا اثر استعمال نہیں کیا، رہا۔ واہ، صدائے صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا۔ صفیں جمی تو کربلا میں بات کھل کے آ گئی، صفیں جمی تو کربلا میں بات کھل کے آ گئی، کوئی بھی حیلہ نفاق کارگر نہیں رہا۔ کوئی بھی ہو کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ واہ، اس کے آگے کیا کہوں سوائے اس کے کہ بھائی افتخار عارف اس طرح آپ ہی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح آپ ہی کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا آج میرے مہمان تھے عہد حاضر کے انتہائی معتبر، اور کیا ان کے ساتھ میں اتنی اصطلاحات لگا سکتا ہوں، لیکن میرے لیے بڑے محترم، بہت عزیز، شکریہ افتخار بھائی۔ ابو